کیا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ایک مشین بھی سوچ سکتی ہے؟ ایلن ٹیورنگ نے آج سے 75 سال پہلے ہی یہ سوال پوچھ لیا تھا۔ ایلن ٹیورنگ، جو کہ کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بانی میں سے ایک مانے جاتے ہیں، انہوں نے اے آئی کے بارے میں کچھ ایسا ہی سوچا تھا جو آج بھی دلچسپ اور خاص ہے۔ ٹیورنگ نے 1950 میں ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ایسی مشینیں بنیں گی جو انسان کی طرح سوچ سکتی ہوں گی۔ آج ہم چیٹ جی پی ٹی، سیلف ڈرائیونگ کارز اور روبوٹس دیکھتے ہیں۔ آج اے آئی اور ٹیکنالوجی کے ہر کرشمے کے پیچھے ایلن ٹیورنگ کا خون پسینہ ہے۔ ان کی کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ ہمیں فیوچر کے امکانات کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ایلن ٹیورنگ نے کمپیوٹنگ مشینری اینڈ انٹیلیجنس نیم کا پیپر لکھا، جس میں انہوں نے ٹیورنگ ٹیسٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا۔ یہ ٹیسٹ ایک مشین کے انٹیلیجنس کو میئر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹیورنگ نے پرپوز کیا کہ اگر ایک مشین انسان کی طرح رسپانسز دے سکتی ہے اور لوگ اس کو انسان سمجھ لیں تو اس کو انٹیلیجنٹ مانا جا سکتا ہے۔ ٹیورنگ کے آئیڈیاز نے اے آئی ریسرچ کی فاؤنڈیشن رکھی۔ ان کے بنا شاید آج ہم اے آئی کا اتنا ایڈوانس فارم نہ دیکھتے۔ ایلن ٹیورنگ 23 جون 1912 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کم عمری ہی سے ریاضی اور سائنس میں گہری دلچسپی دکھائی۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی میں گریجویشن کیا۔ بعد میں انہوں نے پرنسٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1936 میں ٹیورنگ نے ایک نظریاتی مشین کا تصور پیش کیا جسے ٹیورنگ مشین کہا جاتا ہے۔ یہ مشین کمپیوٹر سائنس کی بنیاد بنی اور یہ ثابت کرنے میں مددگار ثابت ہوئی کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں الگورتھم کے ذریعے حل کرنا مشکل ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ٹیورنگ نے برطانوی فوج کے لیے جرمنوں کے خفیہ پیغامات کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے ایک مشین بامبے تیار کی۔ یہ مشین جرمنوں کے انگما کوڈ کو توڑنے میں کامیاب رہی، جس نے جنگ کے نتیجے پر اہم اثر ڈالا۔ انگما ایک پیچیدہ انکرپشن ڈیوائس تھی جسے جرمن فوج اپنے خفیہ پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ٹیورنگ اور ان کی ٹیم نے برطانیہ کے بلیچلی پارک میں ایک کمپیوٹر جیسا آلہ بنایا جسے بامبے کہا جاتا تھا۔ یہ آلہ انگما کے کوڈ کو توڑنے میں کامیاب رہا، جس سے اتحادی فوج کو جرمنی کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے اور جنگ کو جلد ختم کرنے میں مدد ملی۔ ٹیورنگ کا یہ کام جدید کمپیوٹر سائنس کی بنیاد رکھنے میں بھی بہت اہم ثابت ہوا۔ ٹیورنگ کا مشہور ٹیورنگ ٹیسٹ اے آئی کا ایک اساسی حصہ بنا، جس نے مشینز کو انسانی سوچ کی طرح سوچنے کا چیلنج دیا۔ ان کا کام آج بھی اے آئی کی دنیا کو بدل رہا ہے اور ہماری ٹیکنالوجی سے جوڑی کو مضبوط کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر ان کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ایلن ٹیورنگ ہم جنس پرست تھے، جو اس وقت برطانیہ میں غیر قانونی تھا۔ 1952 میں ان پر ہم جنس پرستی کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں ہارمون تھراپی کی سزا دی گئی۔ 7 جون 1954 کو ٹیورنگ کی موت سیانائڈ کے زہر سے ہوئی، جسے عام طور پر خودکشی سمجھا جاتا ہے۔ ایلن ٹیورنگ کو بعد میں سرکاری طور پر معافی دے دی گئی اور ان کے کام کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ ان کی یاد میں ٹیورنگ ایوارڈ دیا جاتا ہے، جو کمپیوٹر سائنس کے شعبے کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ ایلن ٹیورنگ کی کہانی نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ان کے بے مثال تعاون کی کہانی ہے، بلکہ یہ انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے بارے میں بھی ایک اہم سبق دیتی ہے۔ اگر آج ایلن ٹیورنگ زندہ ہوتے تو شاید وہ چیٹ جی پی ٹی سے بات کر کے امپریس ہو جاتے۔ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی کبھی انسان جتنا انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ کیا روبوٹس انسان کے دوست بن سکتے ہیں؟
کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔